الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان۔ امیر اہل سنت کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے اربعین اتار، 40 حدیثوں پر مشتمل بیوٹیفل بک، اور اس کی باقاعدہ اب قسطیں آ رہی ہیں۔ اس کی سیکنڈ جو والیوم ہے، قسط نمبر 2، صفحہ نمبر 30 ہے اور حدیث نمبر بھی 30 ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا فرغ احدکم من طہورہ فلیقل اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی وضو سے فارغ ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے۔ پھر کیا فرمایا؟ ثم لیصلی علی، پھر مجھ پر درود شریف پڑھے۔ فاذا قال ذلك فتحت له ابواب الرحمہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اب وضو تو ہم کرتے ہی ہیں ماشاءاللہ، جب جب وضو کریں اب نیت کریں انشاءاللہ۔ ہم نے کرنا کیا ہے کہ کیا پڑھنا ہے، مل کر پڑھ لیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور رحمت کے دروازے کھل گئے تو پھر رحمت برسنا شروع ہو جائے گی، مشکلیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی۔ درد و علم کے سر پہ ہوں بادل درود پڑھ، درد و علم کے سر پہ ہوں بادل درود پڑھ، مل جائے گا سکون دل بے کل درود پڑھ، برسے گی رحمت شہ ابرار بالیقین، مٹ جائے گا گناہوں کا کاجل درود پڑھ، ان کی ہی بارگاہ منور میں صبح و شام، ان کی ہی بارگاہ منور میں صبح و شام، کونین میں ہیں سب سے جو افضل درود پڑھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانا ہے جو عجیب و غریب بھی ہے، رحمت بھرا بھی ہے اور دلچسپ بھی بڑا ہے، اور اس میں پیغام بھی بڑا کمال کا ہے۔ امام ابن ابی دنیا یہ بہت مشہور عالم، محدث اور صوفی ہیں، 3 صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا آج 15 اگر صدی ہے تو آلموسٹ 1200 سال پرانے بزرگ ہیں، 3 صدی کے بزرگ ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ آپ نے ایک بڑی خوبصورت روایت ذکر کی، لکھتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے، اس دوران میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ منظر کیا تھا؟ فرمایا کہ میں نے عرش کے نور میں لپٹا ہوا ایک شخص دیکھا، عرش الہی کے نور میں لپٹا ہوا شخص دیکھا۔ میں نے پوچھا من ھذا ام ملکن؟ آقا فرماتے کون ہے یہ، کوئی فرشتہ ہے؟ کہا گیا نہیں۔ میں نے کہا انبیٌ، کیا کوئی نبی ہے؟ عرض کیا گیا نہیں۔ میں نے پوچھا من ہوا، پھر یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا جس کا خلاصہ یہ ہے یہ وہ شخص ہے جس کی 3 صفات ہیں، 3 خصوصیتیں ہیں۔ نمبر 1، اس کی زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے تر رہتی تھی۔ نمبر 2، اس کا دل مسجد میں ہی لگا رہتا تھا۔ اور نمبر 3، اس کی وجہ سے کبھی اس کے والدین کو برا بھلا نہیں کہا گیا۔ ہائے ہائے، اب ذرا غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ 3 اوصاف جس میں ہیں وہ کہاں ہے؟ عرش الہی کے نور سے لپٹا ہوا۔ یہ کتنا خوش نصیب ہوگا کہ معراج کی رات سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس شخص کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے ویسے بہت سارے مناظر دیکھے ہیں، نبی پاک نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا،
کچھ کو زمین کی مختلف وادیوں میں عذاب میں مبتلا دیکھا، کچھ کو جہنم میں عذاب پاتے ہوئے دیکھا، کچھ کو جنتی نعمتوں سے لطف ہوتے ہوئے ملاحظہ فرمایا، مگر قربان جائیے یہ کیسا بلند رتبہ شخص ہے جس کی روح پاک کو آسمانوں سے اوپر، جنت سے اوپر عرش الہی کے نور میں لپٹا ہوا دیکھا ہے نا مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں اور عرش الہی کے نور سے لپٹا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اب سنو، مرنے کے بعد روحیں کہاں رہتی ہیں؟ مختلف سٹیجز ہیں، مختلف مقامات ہیں، بڑی دلچسپ معلومات ہیں۔ بہار شریعت یہ کتاب لکھی مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے، اگر آپ نے نہیں پڑھی تو یہ کتاب ضرور پڑھیں، خاص طور پر اس کا جو پہلا چیپٹر ہے، پہلا حصہ ہے، بڑا امیزنگ ہے، جس میں ایمانیات کے بارے میں، قیامت کے بارے میں اور بہت اہم معلومات ہے۔ بہار شریعت میں ہے مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے۔ دنیا میں بھی ہوتا ہے نا، غریب آدمی کا علاقہ الگ ہوتا ہے، مڈل کلاس کا الگ ہوتا ہے، اپر لیول کا الگ ہوتا ہے، اور اپر لیول کا بہت اپر ہوتا ہے۔ روحوں کا کیا سٹیج ہے؟ سنو، آدمی کا جیسا رتبہ ہوتا ہے اسی کے مطابق روح کی بلندی اور اس کو عروج ملتا ہے۔ بعض کی روحیں قبر میں ہی رہتی ہیں، بعض کی زمزم شریف کے کنویں میں رہتی ہیں، بعض کی زمین و آسمان کے درمیان رہتی ہیں، بعض کی پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے یا پانچویں یا چھٹے یا ساتویں آسمان میں رہتی ہیں، اور بعض آسمانوں سے بھی بلند ہوتی ہیں، اور بعض کی روحیں عرش کے نیچے کندیلوں میں رہتی ہیں، اور بعض لوگوں کی روحیں اعلیٰ علیین میں رہتی ہیں۔ یعنی جیسا انسان کا مرتبہ ایسی اس کی روح کو مقام ملتا ہے۔ اور سب سے اونچے مرتبے والا کون، سب سے ٹاپ کیٹیگری والا کون ہے کہ اس کی روح عرش الہی کے نیچے رہتی ہے۔ کاش ہمیں بھی یہ سعادت مل جائے کہ جب دنیا سے ہم جائیں، روح جسم سے جدا ہو تو فرشتے ہماری روح کو خوشی خوشی ہاتھوں پر لیں اور ادب سے بارگاہ الہی میں حاضر کر دیں۔ اعلیٰ حضرت نے ایک بڑی پیاری دعا کی ہے، آؤ مل کر یہ دعا کرتے ہیں۔ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ اللہ ایسی ایمان والی، عافیت والی موت ہمیں نصیب فرمائے۔ اب غور کیجئے کہ جس کی روح کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر نہیں، آسمان و زمین کے درمیان نہیں، پہلے، دوسرے، تیسرے یا ساتویں آسمان پر نہیں، عرش الہی کے نور میں لپٹا ہوا ساتوں آسمان سے اوپر دیکھا، وہ شخص کا مرتبہ، اس کا گریڈ، اس کا درجہ کیسا ہوگا؟ اور نبی پاک نے جب پوچھا تو عرض کیا گیا اس کی 3 صفات تھیں۔ اب میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے کہ ہماری یہ عادتیں ہیں کہ نہیں۔ نمبر 1، اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی تھی۔ نمبر 2، اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا۔ اور نمبر 3، اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو کبھی گالیاں نہیں دی گئی، برا بھلا نہیں کہا گیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب غور کریں تو اتنے مشکل کام تو نہیں ہے، یہ تینوں کام کوئی بہت بڑا کام تو نہیں ہے، ٹرائی کی جائے، کوشش کی جائے تو ہو سکتا ہے، مگر انعام کتنا بڑا۔ اللہ اکبر، عرش الہی کے نور میں لپٹا ہوا، سب سے ٹاپ کیٹیگری۔ ہائے ہائے، تو یہ تو سودا مہنگا نہیں ہے نا، ہائے ہائے، ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس مول کو اور اس سودے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور یہ درجہ ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ اب ذرا تینوں چیزوں پر غور کرتے ہیں۔ کثرت سے ذکر کے فضائل، ہائے ہائے، یہ اتنا آسان کام، اتنا ایزی کام ہے کہ بیٹھے بیٹھے بندہ ذکر کرتا رہے اور رحمت الہی کی پھوار برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان ہے، ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، یعنی اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرنا یہ قرآنی حکم ہے۔ کتنی کثرت سے ذکر کرنا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے، نبی پاک فرماتے ہیں
اللہ پاک کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے. اللہ کرے کہ یہ ذکر کی چاشنی نصیب ہو جائے. ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے. کہتے ان شرائع الاسلام قد کثرت علی. یا رسول اللہ، بے شک اسلام کے احکام مجھ پر زیادہ ہو گئے ہیں، کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائے جسے مضبوطی سے تھام لوں. نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ عز وجل، یعنی تمہاری زبان ہمیشہ اللہ پاک کے ذکر سے تر رہے. مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں کہ غالباً جو سائل تھا وہ بہت ساری نفلی عبادتیں کی وجہ سے پریشان ہو گیا کہ اتنی ساری نفلی عبادتیں کیسے کر پاؤں گا، بہت ساری ہیں حضور نفلی عبادتیں. تو نبی پاک ایک ایسی عبادت بتا دیں کہ میں جس کو مضبوطی سے تھام لوں. تو نبی پاک نے جواب دیا کہ سبحان اللہ، ذکر الہی تمہاری زبان پر جاری رہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ یہ بہت کمال کا عمل ہے. جبھی تو نبی پاک نے فرمایا کہ بہت ساری نفلی عبادتیں ہیں نا، اگر تمہیں مشکل ہو رہی ہے تو بس اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دو، تمہاری زبان ذکر الہی سے تر رہے. سبحان اللہ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم صحابی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے میری آپ کی حیات میں جو آخری ملاقات ہوئی نا، ظاہری حیات میں جو لاسٹ ملاقات تھی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے بہتر ہے اور اللہ پاک کا سب سے زیادہ قرب دلانے والا ہے، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، وہ کون سا عمل ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا اے معاذ، تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان ذکر اللہ سے تر ہو. یہ اللہ کا زیادہ قرب دلانے والا عمل ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ بھائی موت کا ٹائم تو ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا نا، تو اس کا مطلب یہ کہ ہر وقت زبان پر ذکر الہی جاری رہے، کثرت سے ذکر کرتے رہو تاکہ کبھی بھی ملک الموت آ جائے تو زبان ذکر الہی سے تر ہونی چاہیے. اچھا، اگر میں آپ سے ایک سوال کروں، ہم میں سے کون ہے جو چاہتا ہے مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ہو؟ سبحان اللہ، سب چاہتے ہیں نا. ساری دنیا میں جب بھی سوال کرتا ہوں سارے لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. کیوں؟ بڑی مشہور حدیث ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ مرتے وقت سارے کلمہ پڑھنے چاہتے ہیں. اب میں جو کہنے جا رہا ہوں ہاتھ مت اٹھائیے گا، مگر جواب خود دے دیجیے گا، دل میں جواب دیجیے گا. آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ پورے مہینے میں کتنی بار آپ نے کلمہ پڑھا ہے؟ اپنے دل سے پوچھئے. مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے اور زندگی میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ سوچیں نا ہمارا کتنا ٹائم ہم ضائع کر رہے ہیں، حالانکہ اس کی فضیلت کتنی ہے. ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. 10 سیکنڈ نہیں لگے ہیں، ودن 10 سیکنڈز. نہ پسینہ بہا ہے آپ کا، نہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، نہ آپ نے کوئی محنت کی ہے، ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں. ارے اتنی دیر میں دنیا میں کیا کما سکتے ہو؟ میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں حضور کوئی وظیفہ بتا دیں، بڑا کمال کا وظیفہ بتا دیں، بس کچھ آج بتا دیں. میں کون ہوتا ہوں بتانے والا؟ آؤ نا نبی پاک کی حدیث سناتا ہوں اور سنو اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں. دا بیسٹ وظیفہ، سب سے افضل وظیفہ، آقا فرماتے افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. وظیفہ تو ملا ہوا ہے، پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، فضول باتیں کروا لیں، گھنٹوں بحث کروا لیں. اچھا اب میں دل پر چوٹ کرتا ہوں، اگر آج یہ اعلان ہو جائے گلشن معمار میں یا آس پاس سے بڑے گاؤں گوٹھوں سے بھی لگتا ہے لوگ آئے ہیں ماشاءاللہ، کہ جناب آج کے بعد، یا چلے آج رات کا ہی اعلان کر دیتا ہوں، مسجد کا دروازہ بند کرتے ہیں، جو آج رات میں جتنی بار سبحان اللہ کہے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے، جو جتنی بار کلمہ پاک پڑھے گا اتنے 5000 روپے ملیں گے. فجر تک تو کوئی نکلے گا ہی نہیں مسجد سے باہر. تسبیح ہاتھ میں، موبائل بھی بند کر دیں گے، گھر والوں کو کہیں گے خبردار کسی نے فون کیا، آج رات کروڑ پتی بن کے آنا ہے میں نے، اتنے پڑھ لوں گا آج رات میں. تو یار کمال ہے، دنیا کے 1000 روپے ملے، دنیا کا انعام ملے، ہماری تسبیح نیچے نہ جائے. میرے نبی کا سچا وعدہ ہے، ہر سبحان اللہ پر جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ہم سارے مل جائیں نا، جتنے بیٹھے ہیں سارے اپنے پیسے ملا لیں، ہم مل کر جنت میں ایک درخت نہیں خرید سکتے، ہے نا؟
اور ایک سبحان اللہ پر جنت میں درخت مل رہا ہے. اور بزرگوں نے بڑی پیاری بات لکھی, جس کے درخت لگے ہوئے ہوں گے, جس کے باغ لگے ہوئے ہوں گے, اس کو پھل کھانے کے لیے جانے بھی تو دیا جائے گا نا. میری پراپرٹی جنت میں ہوگی تو انشاءاللہ مجھے داخلہ بھی مل جائے گا. تو ذکر الہی دوسرے لفظوں میں جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے. تو نیت کریں انشاءاللہ کہ فضول باتوں سے بچ کر ذکر الہی کرتے رہیں گے. ہائے ہاں پیر مہر علی شاہ صاحب کی بات سنو, کتھے مہر علی کتھے تیری سنا. سنو مہر علی صاحب کیا کہتے ہیں, یہ بڑوں کی بڑی باتیں سنو. ہاں تاجدار گولڈا کہتے ہیں کہ جانور جو ہے نا شرعی احکام کا پابند نہیں ہے, اس کے باوجود حکم ہے کہ حلال جانور کے گلے پر چھری پھیرتے وقت اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے. فرماتے غور کرو, جو شریعت کا پابند نہیں ہے اس کا دم ذکر اللہ کے بغیر نکل جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے. ہماری تو ہر سانس شریعت کی پابند ہے. اگر یہ سانس ذکر اللہ کے بغیر چلی جائے تو یہ سانس کتنی بے فائدہ ہوگی. ہے نا گہری بات, دل پر چوٹ کرنے والی بات ہے کہ جانور شریعت کا پابند نہیں, لیکن اگر اس کا دم نکلتے وقت اس پر ذکر الہی نہ کیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے. حلال جانور حرام ہو جاتا, نہیں کھا سکتے آپ اسے, استعمال نہیں کرتے. تو ہم تو شریعت کے پابند ہیں, ہماری کتنی سانسیں ذکر الہی کے بغیر ضائع ہوتی ہیں. پتہ ہے ہم روزانہ کتنی سانسیں لیتے ہیں؟ ایک کیلکولیشن کے مطابق اب 17,000 سے لے کر 30,000 مرتبہ سانس لیتے ہیں ایک دن میں. اب غور کریں, پہلے تو یہ سوچو یار یہ سانس کتنی بڑی نعمت ہے. کبھی سانس روکی ہے؟ کبھی طبیعت خراب ہو, جس کو دما کا مرض ہے نا, کبھی اس کو دیکھنا. آئے ہائے اللہ میرے تمام دما کے مریض اسلامی بھائیوں بہنوں کو شفا عطا فرما. سردیوں میں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور جس کی سانس اٹک جائے نا, کووڈ کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا, آکسیجن لگا رہے ہیں, سانس نہیں آ رہی ہے, دم گھٹ جائے, کبھی چوک لگ جاتا ہے. کبھی دیکھا ہوگا آپ نے کچھ کھاتے پیتے میں, کئی کھانے میں کوئی ایسی بے احتیاطی ہو جائے یا باتیں کرتے کرتے کھانا کھائیں تو کہتے ہیں نا سانس کی نالی میں لقمہ چلا گیا یا کوئی دانا چلا گیا, جان نکل جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے. لوگ پیچھے سے مار رہے ہوتے ہیں, سانس آ جائے کسی طرح, یعنی اس وقت احساس ہوتا ہے کہ ایک سانس کتنی قیمتی ہے. روزانہ 17,000 بار بغیر اللہ کا شکر ادا کیے. ہم کون شکر ادا کرتا ہے؟ یہ 17,000 سانسیں اندر بھی گئیں. اور جو زیادہ سانس لیتے ہیں, جن کی جناب بھاگ دوڑ کی عادت ہے, کہتے ہیں کہ کیلکولیشن ہے کہ 17,000 سے لے کر 30,000 تک بیچ میں کوئی بھی کیلکولیشن بن سکتی ہے. کوئی 18,000 لیتا ہوگا, کوئی 20,000 سانسیں. 20,000 سانسیں اندر گئیں روز. 20,000 بار باہر نکلی, ایک بار رک جائے تو زندگی ختم ہو جائے گی. سانس رکے زندگی ختم, سانسیں ہی تو زندگی ہے نا. آ گئی تو زندگی, چلی گئی تو موت ہے, یہی تو سانس ہے. خدا کی قسم روز 17,000 بار تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا, مگر یہ زبان ہے جو شکوے کرتے نہیں تھکتی ہے. بغیر پیسوں کے اللہ نے سانس دی ہے, ہر سانس پر ٹیکس لگا دیا جائے, پیسے ہی نہیں لگتے نا, فری میں اندر بھی جا رہی ہے, باہر بھی نکل رہی ہے, آکسیجن اندر, کاربن ڈائی آکسائڈ باہر. میرا موضوع نہیں ہے, ورنہ میں نے ایک بیان اس پر کیا تھا, کبھی موقع ملے گا دوبارہ آپ کو بتاؤں گا. کہ آپ اگر جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں نا, ان سے پوچھئے گا, انٹرنیٹ پہ اب تو سرچ کر لیں, بڑا آسان ہو گیا ہے, کہ اس ہوا سے آکسیجن نکالنا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو الگ کرنا یہ کتنا مہنگا کام ہے. یہ پورا پلانٹ ہے. کووڈ کے زمانے میں مشینیں آئی تھی نا, کہ جناب جس کے ذریعے آکسیجن ملتی تھی, کیا تھا؟ پورا پلانٹ تھا نا. اللہ نے اندر یہ پلانٹ فٹ کیا ہوا ہے, کوئی قیمت نہیں دے رہے ہم, فری میں سانسیں آ رہی ہیں. وہ بڑا مشہور ایک عرب شریف کے ایک بندے کی پوسٹ مشہور ہوئی تھی کہ ایک بندہ جو تھا اس کو پرابلم آیا سانس کا کووڈ کے زمانے میں, تو 18-20 دن ہاسپٹل میں رہا. اس کا بل بن گیا پاکستانی کوئی 25-30 لاکھ روپے. بہت مالدار آدمی تھا. جب بل ہاتھ میں آیا تو رونے لگا. ڈاکٹر سمجھے پیسے نہیں ہیں, کہ بھائی جان اگر پیسے نہیں ڈسکاؤنٹ دے دیتے, رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے پیسے بہت ہیں میرے پاس, مگر میں یہ سوچ رہا ہوں 18-20 دن ہاسپٹل میں رہا, میرا 15-20 لاکھ روپے بل بن گیا. مجھے اللہ نے 72 سال سے فری میں سانسیں دی ہیں, فری میں آکسیجن دی ہے. میں اللہ کا کتنا بڑا مقروض ہو گیا ہوں, میں ادھر کیسے جواب دوں گا؟ اور یہ تو ایک نعمت ہے. آنکھوں کا جواب, زبان کا جواب, ہضم ہو رہا ہے, پی رہا ہوں پانی فری میں, ہاتھ کام کر رہے ہیں, زبان کام کر رہی ہے, سن رہا ہوں پراپرلی. کس نعمت کا شکر ادا, کیسے جواب دوں گا؟ اور پھر کہتے مجھے اللہ نے دیا نہیں کچھ, پھر کہتے میں پیچھے رہ گیا.
پھر شکوے شکایت نہ کرو ایسا، کم از کم ذکر تو کر لو یار، اس مالک کو یاد تو کر لو، اس اپنی زبان کو تو اس کے ذکر سے تر کر لو، اس کا بھی ٹائم نہیں۔ کاش یہ پیر میر علی شاہ صاحب والی بات سمجھ آ جائے کہ جانور جو شریعت کا مکلف نہیں اس پر اللہ کا نام نہ لو ذبح کرتے وقت تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ وہ ارے تمہارا دم بغیر ذکر کے نکل گیا تو کیا کرو گے؟ ایسی تو زندگی گزارے نا کہ اللہ کرے مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ہو جائے۔ جس کی زبان پر کلمہ آتا ہی نہیں وہ مرتے وقت کیسے پڑھے گا؟ جو پورے دن میں اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مرتے وقت کیسے کلمہ پڑھے گا؟ کیسے ذکر الہی کرے گا؟ سوچو نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، چلے میں ایک اور آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ ماشاءاللہ جن کی زبان پر ذکر و درود جاری ہوتا ہے نا، جب ان کو کوئی ڈیفیکلٹ ٹائم، کوئی مشکل وقت آتا ہے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے، کوئی دھکا لگتا ہے، کوئی ٹینشن آتی ہے، فوراً زبان سے کیا نکلتا ہے؟ یا اللہ، یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیوں؟ عادت ہے۔ اور جن کی گالیوں کی عادت ہے، جن کی معاذ اللہ بری باتیں کرنے کی عادت ہے، ہم نے دیکھا ہے ان کی گاڑی سٹاپ ہوتی ہے، جھٹکا لگتا ہے، فوراً زبان سے گالی نکلتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اندر ہوتا ہے نا تو وہ باہر نکلتا ہے۔ یاد رکھیے گا، مرتے وقت ہمیں ایک جھٹکا لگے گا، ایک موت کا جھٹکا ہوگا، اور جو اندر ہوگا اگر وہ باہر آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اندر ایسا بھر لو، اپنے دل کو ایسا صاف کر لو، ذکر الہی کے ایسے عادی بن جاؤ کہ جب موت کا جھٹکا لگے تو میری زبان سے کلمہ پاک نکل جائے۔ تمنا کیا ہے؟ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔